حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. یعنی جیسے آپ ایک لکھنا شروع کریں کوئی چیز تو 99 رجسٹر بھر جائیں. اس بندے کے گناہ اتنے ہوں گے کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھر جائیں گے. اس کو 99 دفتر کہا گیا حدیث میں. اب ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا. تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے. تو وہ بندہ گھبرائے گا کہ میری نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ، اب تو مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا. اتنے میں ایک فرشتہ کہے گا کہ تیرا ایک عمل ابھی باقی ہے. چنانچہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. وہ چھوٹی سی پرچی فرشتہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالے گا. جب نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا تو وہ اتنی بھاری ہوگی کہ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہوگا اور کلمے میں چونکہ اللہ کا نام آتا ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گی اور اس بندے کو جنت پہنچا دے گی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے ہیں، جیسے فرعون، قارون، حامان. یہ بڑے بڑے نافرمان تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھتے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرما دیتے. اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی بخشش ملنی ممکن تھی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے مکتوبات میں، پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے.